الفاتحة إلى حضرة محمد الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ سب شریف اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں، ایک بار درود شریف کے ساتھ۔ لِخَمْسَةٌ فِي رِهَاهَا الْبَوَالِ حَاتِمًا المصطفى والمرتضى وبلاهما والفاطمة شاہ مردان شیر اسلام قوت پروردگار، شاہ مردان شیر اسلام قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا صرف الا صرفقار، لا فتح الا علی لا صرف الا صرفقار، شاہ ہست حسین آل شاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردار ندام در دست یزید حقا کی بنا لا الہ حسن سے، حقا کی بنا لا الہ حسن سے، غوث اعظم بمرید سرو ساما مددی ابراہیم دینی مددی کعبہ با مددی، ہمارے دین کی حقانیت کے روح شاہد ہے محی الدین اجمیری محی الدین جیلانی، محی الدین اجمیری محی الدین جیلانی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظر خفیمہ، اے اشرف زمانہ زمانے مددنما، زرہائے بستہ رازی کلید کرکشا، اشرف کی ہنگ دریا دریا وسیلہ دار، دشمن ہمیشہ پرہم مسکر دوست دار، دشمن ہمیشہ پرہم مسکر دوست دار۔ ہم پہ ہو احمد کا سایہ اور مخدوم اشرف کی سوچار کا کرم، سیدی پیر و مرشد با صفا کی واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، حاضرین، عزیز طلبہ مدرسہ وارثیہ حی القلوب، ممبر نور پر رونق افروز علماء شعراء حفاظ، دور دراز اکناف و عالم، قرب و جوار، لکھنؤ سٹی کے آس پاس سے آئے ہوئے عزیز مہمانان، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروسیشن اسلامک اسکالر and evident person are able to reach their children and Islamic all students of Madrasa Warsiya Hayyul and most respected teachers Madrasa Warsiya Hayyul and all Islamic sisters and most respected guests of Lucknow city, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh۔ حضرات، آپ نے علماء کے بزبانی سنا ہوگا اور حدیث مبارکہ بھی وارد ہے، اس سلام کا جواب اتنے زور سے دیا جائے کہ
سامنے والا جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے، اس کی سماعت، اس کے کان اسے گوش گزار کر لے، یہ محسوس کر لے کہ ہاں اس نے سلام کا جواب دیا ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جس نے نہ دیا، یہاں تک کہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کے درمیان، آپ کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کسی شخص نے آپ کو سلام کر دیا، چاہے وہ موبائل پر کیا ہو یا روبرو کیا ہو، آمنے سامنے کیا ہو، اس کے سلام کا جواب دینا، آپ جو بھی لقمہ منہ میں لیے ہو اس کو ہضم کر کے فوری طور پر اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ کیونکہ کیا پتا وہ نوالا جسے آپ نگل رہے ہو وہ منہ میں ہی رہ جائے اور آپ کی روح قبض ہو جائے۔ برادران، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کر سکتے، منع ہے، لیکن کھانے کے درمیان سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے، یہ بہتر ہے، یہ ضروری ہے۔ تو برادران، ہر ممکن ہم آپس میں مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے سلام کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں۔ مدرسہ وارثیہ حی العلوم سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے اور ہمارے مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے، ہمارے علماء یہی بتاتے ہیں اور ہماری کتابوں سے، ہماری شریعت سے یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں اور اپنے بھائی سے محبت رکھیں۔ اپنے بھائی سے ہم اگر کچھ رنجش ہے، شکایت ہے، دشمنی ہے، گیلا ہے، شکوہ ہے، تو آپ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے آپ عداوت دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ 3 دن شریعت سے صرف 3 دن کا موقع آپ کو ہے، اور اگر آپ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے گلہ شکوہ عداوت دشمنی رکھتے ہیں تو آپ خود برے گا، خود اللہ کے فرشتے لعنت برساتے ہیں اور اللہ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو شخص اپنا عمل اس طور پر رکھتا ہے۔ تو برادران، ہم کچھ بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم ایمان یافتہ مسلمان ہیں، ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں ایمان ہے اور ایمان کی بقا کی ہماری پہچان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے برادران میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا، اس سے قبل بھی میرا آنا ہوا تھا، آپ نے مسجد میں بیان سماعت کیا ہوگا اور کچھ حضرات روبرو بھی ہوئے مجھ سے۔ برادران، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے پیر و مرشد، خواہ کسی بھی سلسلے عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، نظامیہ، روحانیہ، کسی بھی سلسلے سے وارثیہ، کسی بھی سلسلے سے رضویہ، برکاتیہ، کسی بھی سلسلے سے کوئی پیر ہمارے درمیان آئے تو ہم عزت سے سلام کریں، احترام کریں اور عقیدت سے، محبت سے اس کا قرب حاصل کریں، کیونکہ علماء کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور اکابرین کا دیکھنا افضل عبادت ہے، اور پیر و مرشد کا دیکھنا اور آل رسول کا دیکھنا افضل عبادت ہے۔ مدرسہ وارثیہ حی العلوم میں آج یہ جلسہ شہدائے کربلا، شہید اعظم امام علی مقام کے نام پر منسوب ہوا، سجایا، رچایا، بسایا گیا ہے، اور ہمارے عزیز القدر مخصوص حاجی اشہد علی صاحب قبلہ، جن کے زیر نگرانی مدرسہ وارثیہ حی العلوم اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ
آب و تاب کے ساتھ اور تعلیمی معیار رونق حفظ و قرت کے ساتھ چمکتا دمکتا نکھرتا اور مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے عزیزم سلم کی بہت کاوش محنت اور اس کے ساتھ ہمارے بھائیوں برادران جھگور کی سرزمین پر رہنے والے اہل برادران اہل مسلمان اور قرب و جوار سے جو لوگ بھی مدرسہ وارثیہ حی العلوم کو مدد پہنچا رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ مخصوص ہمارے حافظ و قاری محمد رقیب سلم کی مخصوص کاوش محنت اور ان کی توجہ اور ہمارے جو بھی برادران جس توجہ سے اس مدرسے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مزید دعا ہے کہ اللہ سبوں کو خوش عقیدہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان بننے کی توفیق فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ مدرسہ وارثیہ حی العلوم کو رب ذوالجلال اس جلسہ گاہ میں مخصوص دعا ہے اللہ دنی اور چوگنی ترقی عطا فرمائے، حفظ و قرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شعبۂ درس نظامیہ کی بھی تعلیم کا انتظام کرنے کی اللہ ہمارے برادران میں توفیق بخشے۔ اللہ ہم سبوں کو اس ادارے کی اس مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید دعا ہے اللہ ہم سب کے مابین محبت فرمائے، اللہ ہمارے برادران میں دین کا جذبہ بیدار فرمائے، ہم سب کو سنی اور صحیح عقیدہ صدق بلسان سچا مسلمان، صبر والا مسلمان، نمازی مسلمان، قرآن کا عادی مسلمان، اللہ ہم سب کو ولی اللہ سے محبت رکھنے والا مسلمان، اپنے مومن بھائی سے محبت رکھنے والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباد اللہ اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور رسول علیہ رسول کی بارگاہ میں حضرت پاک پڑھیں اللهم صل علی جد الحسن والحسین وعلى آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، وہ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھید میں لا کر بشر کی بات کرو، بشر کے بھید میں لا کر بشر کی بات کرو، اور خاموش ہے تو دین کی پہچان ابھی، خاموش ہے۔ اب جھگور کی خاموشی
کب تک سینے میں رہے گی؟ یہ زبان سے دل سے اقرار ہو اور اس جلسہ گاہ میں ایک آواز بلند ہو، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، جب بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، جب بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، وہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین ہے، افضل ہے، افضل ہے مسلمانوں، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا۔ اور یوں ہی نہیں جہاں نے چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ سوچ کے ہوا تھا گھرانہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ سوچ کے ہوا تھا گھرانہ حسین کا، کچھ سوچ کے ہوا تھا گھرانہ حسین کا۔ سر دے کے اور بیت نہ کی قبول، ایسا افضل ہے گھرانہ حسین کا، ایسا افضل ہے گھرانہ حسین کا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک۔ جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اے حسین تمہاری شہادت کو سلام، اے حسین تمہاری قیادت کو سلام، اے حسین تمہارے صبر کو سلام، اے حسین تمہاری استقامت کو سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ باتیں توحید کے مطالو ایماندار مسلمانوں، آئیے ہم سب مل کر باوقار باعظمت عالی جہاں آقا نامدار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیب کے پاک کے اللہم صلی شفیعنا مولا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند شعر منقبت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو لے کر کے حاصل ہوا، اور شہدائے کربلا کے شہیدوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ شعر پہنچا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے۔
حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹا ہے بازو چھپا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھپا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھپا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، توجہ سے سماعت فرمائے۔ دودھ سر پہ یہ دیکھ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بولے، امام علی مقام کا مرتبہ دیکھیں۔ آج کا برادر، آج کا ہمارا برادر ایسا ہے کہ اگر چند پیسوں کے عوض میں سچ اور جھوٹ میں فرق بھول جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ برادران، مدرسہ عباسیہ حی العلوم کے تمام طلبہ، اساتذہ اور تمام سامعین قربان جائے اس ہمت حسین پر، شہادت امام علی مقام پر، کہ ایسے وقت میں بھی آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر پر قائم و دائم رہے اور نماز پر قائم رہے۔ شعر پہنچا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے۔ دودھ سر پہ یہ دیکھ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بولے، دودھ سر پہ یہ دیکھ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینہ والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ مولا محمد و علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، جسے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے حضرت مولا علی کو، اے علی تم باب العلم ہو، میں مدینہ العلم۔ باب
बाब माने होता है दरवाजा और मदीना बमाना होता है शहर। जब तक कोई दरवाजे पे ना पहुंचे वो शहर में मदरसे में एंट्री नहीं कर सकता है। अगर किसी को मदरसा वासिया हजरुल उलूम में दाखिल होना है, एंट्री लेना है, अंदर आना है, तो मदरसे के दरवाजे पर डोर पर जरूर दस्तक देनी पड़ेगी, उसी डोर से अंदर आए। तो बरादरान, वही मौलाए कायनात मौला अली हैदर कर्रार अली मुश्किल कुशा की ज़ात पर चंद शेर आप हज़रात के हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को। अब ये जानना चाहता हूँ जुब्बोर की सरजमीन पर बैठे मुसलमान कितने लोग अपनी बिगड़ी बनाना चाहते, दोनों हाथों को बुलंद करें। या अली, या अली, हक अली, मौला अली, या अली, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। शेर आप समाअत फरमाएं। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। कितना बड़ा नमाजी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, लेकिन जब तक वो मौला अली का गुलाम ना बना, अहले बैत की अकीदत में से रखा, तो जब तक उसकी नमाज, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। या अली है, या है, या है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। अच्छा, आज इस मदरसा वासिया हजरुल उलूम में ये महसूस हो रहा है कि जुब्बोर की सरजमीन पर रहने वाला मुसलमान जलसागाह में पूरा बेदार रहता है और पूरी बेदारी का सबूत अपने जलसागाह में देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो है जिस तरह से पूर्व जवार में नाम छपता है कि जुब्बोर का सरजमीन पर रहने वाला मुसलमान पूरा बेदार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सबूत भी हासिल हो रहा है। शेर में पंजाबी समाज फरमाए। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। ओ अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताएं बाशुमार
حیدری نسبت الحمدللہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے. یہ شعر میں پہنچا رہا ہوں, سماعت فرمائے. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. کرسی بدلتی ہے بدلنے دو, ہمیں حیدر کرار سے نسبت ہے. شعر پہنچا رہا ہوں, سماعت فرمائے. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. او درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. میرے سارے گھرانے کو, میرے سارے گھرانے کو علی کا نام. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. علی کا نام لیتا ہوں نہیں پرواہ زمانے کی. میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے. میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے. میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے. او میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے. میرا دل چیر کر دیکھو علی کا ذکر روشن ہے. نبی سے باشوانے کو, نبی سے باشوانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. یہ اسٹیج کے حوالے سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائے. زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سیدا. زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سیدا. زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سیدا. زمانہ روٹھ جائے پھر مجھے پرواہ نہیں سید. میری عزت بچانے کو, میری عزت بچانے کو علی کا نام.
جس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ انٹو اردو، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ رکھا ہو بل احیاء ولا قیلا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کا شعور نہیں۔ برادران، جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، بلکہ زندہ ہے۔ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ولا قلہ تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ہم زندہ، ہمارا قرآن زندہ، عشق رسالت پر جان قربان کرنے والے زندہ، رسول کا قانون زندہ، اس لیے اب ہم سب زندوں کی بات کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسئلہ کر دیا؟ تو مردہ دل ہو کر کے جلسہ گاہ میں مت بیٹھو، پوری بیداری کا ثبوت دو، زندہ دل ہو کر کے بیٹھو، کیونکہ ایک جانباز شہید اعظم امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ کانفرنس اور آپ کے جلسہ گاہ میں ہم بیٹھے ہیں، جس کی نسبت شہید اعظم سے ہے، جس کی نسبت شہدائے کربلا سے ہے، جس کی نسبت علی مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی مشکل کشا سے جس کی نسبت ہے، اس محفل اور جلسہ گاہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کریں کہ اے آسمانی مقدس کتاب، حکمت کے لاجواب موتیوں سے بھرپور، تو نے ایسا حکم کیوں دیا جس میں بظاہر تکلیف اور اذیت، خسارہ و طلاق جان و مال ہے؟ تو جواب ملے گا محض اور محض اس لیے کہ جو شے سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہے وہ ہے ایمان۔ اس کو مسمار کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، اسلام کے مخالف کرداروں کو ستایا جا رہا تھا، حلال و حرام کی تمیز مٹائی جا رہی تھی، بنائے اسلام کے اجرت پر کے لیے عمومی ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے، کفر و طغیان کی سرکشی حد سے تجاوز کر رہی تھی، شاعر اسلام میں غلاظت کی ایسی آمیزش کی جا رہی تھی، آئندہ نسل سے دیکھ کر چپ کرتی اور اسلام کا رخ کعبہ پسندہ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ایسے وقت میں امام علی مقام نے شہادت عظمیٰ پیش کی اور اسلام کو رسوائی سے بچا لیا۔ خود ناقابل برداشت حساس سے دوچار ہوئے، بھوک کا غلبہ رہا، پیاس کی شدت رہی، گرم گرم ہوا کے جھونکے برداشت کیے، پورے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن ظلم و عدوان کے سامنے سر نہیں جھکایا، ظلم و عدوان کے سامنے آپ نے ہمت نہیں پست رکھی۔ برادران، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کی تاریخ پڑھیے، کربلا کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا سبط رسول فرزند بطول اپنے حرمت سے اسلام کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں، نانا جان کی شریعت کو مس بولنے سے بچا رہے تھے۔ اگر امام علی مقام نے عظیم النظیر قربانی نہ دی ہوتی تو باطل کا بڑھتا ہوا گھیرا اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنے شامل میں چھپا لیتا۔ بانی اسلام کا نواسہ حسین اپنے کردار کی بنیاد پر یہ بتا رہا تھا کہ فوجوں کی طاقت رسول کو شکست نہیں کر سکتی، اسلحے کی طاقت صداقت کو سنگو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سچائی خود ایک طاقت ہے۔ فتح حق کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں، فتح کثرت سے نہیں، فضل الہی کی ہے۔ جال حق بزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے تحت امام حسین نے اپنے زمانہ کی سب سے بڑی طاقت
ने औलाए कलमतुल हक बलंद किया, जिसकी हुदूद हुकूमत अरब से लेकर ईरान तक, शाम से लेकर इराक तक फैली हुई थी, जो फासिक व फाजिल था, लव्वो लईब का शैतान था, जिसने इस्लामी जमहूरियत का गला सिर्फ और सिर्फ इसलिए खोल दिया था ताकि हुसैन इसके राहे इक़्तिदार में संगे गिरा की तरह हाय ना हो जाए। हक के पैसार बातिल के खिलाफ हमेशा सख्त रहा रहे हैं। चुनांचे यजीद ही खतरा महसूस कर रहा था और सैयदना इमाम हुसैन से भय का सवाल कर बैठा। इमाम हुसैन ने उस गहवाले में आँख खोली थी जो शम्मा फिरौजा से रोशन था, उनका होश में तरबियत पाई थी, जो नबी नौ इंसान के लिए करम ही करम था, शिकन के नूरे नजर, खातूने जन्नत के रहते जिगर, दुनिया के अजीम अपनों पसंद उसे कब बर्दाश्त कर सकते थे। इमाम हुसैन ने जुल्म यजीद के खिलाफ अपने हक बुलंद किया और इस्लाम को रुसवाई से बचा लिया। खुद नाकाबिल बर्दाश्त हादसात से दो चार हुए, तरह तरह की तकलीफ और अजियत का सामना किया, लेकिन मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐ दोस्त मगर हम, मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐ दोस्त मगर हम, सब जुल्म की चौखट पे कभी हम सब जुल्म की चौखट पे कभी हम न करेंगे। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, ली हुसैन, ली पनाह हुसैन, सरदार नगाब तक हस्ते यजीद हक़ाक़ में हुसैन। बरादरान, जख्म खुद खाकर रोना भी ठीक है, लेकिन मुस्कुराने की लज्जत ही कुछ और है। गाली का जवाब गाली से भी दिया जा सकता है, लेकिन दुआ देने की चाशनी कुछ और है। दुनिया का हर निज़ाम अपने माहौल के साथ साथ पास कर सकता है, लेकिन कानून इस्लाम ज़माना के साथ साथ पास करने की गुंजाइश ही नहीं रखता। इसलिए कि इस्लाम माहौल का पाबंद नहीं है, ये अपना माहौल खुद पैदा करता है। करबला के मैदान में यही तो था यजीद जो अपने गर्दोपेश से साफ कर चुका था और अपने रंग में इमाम अली मकाम को रंगना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन के इनकार कर देने पर यजीद वो सब कुछ कर बैठा। जो नालायक बदकार फांसी क्या करता है। चुप दौर के मुसलमानों, लखनऊ की सरजमीन पर बेदार मुसलमानों, मुकाबला किसका था? मुकाबला इमाम हुसैन यजीद का नहीं, मुकाबला सही और गलत का था। मुकाबला इमाम हुसैन यजीद का नहीं, मुकाबला सच और झूठ का था। मुकाबला इमाम हुसैन यजीद का नहीं, मुकाबला शरीयत और तबीयत का था। मुकाबला इमाम हुसैन यजीद का नहीं, मुकाबला रूहानी ताकत और मानवी ताकत का था। मुकाबला इमाम हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला नूर और जुल्मत का था। मुकाबला इमाम हुसैन और यजीद का नहीं, बल्कि मुकाबला मदरसा फारसिया हय्युल उलूम के तमाम तलबा की जानिब से मैं ये बोल रहा हूँ, इतनी बड़े रसूल पर यकीनन मुकाबला इमाम हुसैन यजीद का नहीं, मुकाबला जन्नती और जहन्नमी का। मुकाबला जन्नती और जहन्नमी का। एक तरफ भरोसा जंग के साथों सामान था, एक तरफ भरोसा सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर था। एक तरफ शराब पिलाई जा रही थी, एक तरफ नेज़े ज़हन में बिछाए जा रहे थे, दूसरी तरफ कुरान को तिलावत हो रही। इस होशरबाबत के इमाम अली मकाम अपने नाना जान की वसीयत पर अमल करते रहे। हुसैन, तुम्हें करबला के मैदान में 3 दिन और 3 रात भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। भतीजे कासिम की पावन शुदा लाश मक्का से उठाना पड़ेगा। ज़ैनब के लाल और मोहम्मद का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुसैन, तुम्हारी शहादत के बाद खेमों में आग लगा दी जाएगी, बीमार सज्जाद के हाथ में हथकड़ियां डाल दी जाएगी, उन्हें कूफा और शाम के बाजारों में दर बदर फिराया जाएगा। करबला में बेसरो सामाहिल वही खानदान बन के खादिम आए थे जिब्रील जिस घर के लिए, बन के खादिम आए थे जिब्रील जिस घर के लिए, और किस कदर जालिका कर वो बला का हादसा। हर बशर गमगीन है शब्बीर व शब्बर के लिए, हर बशर गमगीन है शब्बीर व शब्बर के लिए। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, या हुसैन हक हुसैन, मौला हुसैन या हुसैन। हुसैन, तुम्हारी शहादत को सलाम, हुसैन तुम्हारी क़यामत को सलाम, हुसैन तुम्हारी इमामत को सलाम, हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। बरादरान, अगर करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया ना होता, इमाम अली मकाम ने इस्लाम को बचाया ना होता, तो हुजूर गौसे आज़म ने इस्लाम को
حسین السلام یا حسین. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے ناپاکی تم لوگوں سے دور ہو جائے, تمہیں اخلاقیات سے پاک کر دے. اللہ نے نبی کے اہل بیت کو اخلاقیات سے پاک فرمایا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدا اشباب اہل الجنہ. الحسن والحسین سیدا اشباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار, اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا وہ خود بھی تو جنتی ہوگا. برادران کہیں سے زکات کی بجو نہیں. سیدوں پر زکات لینا حرام. سیدوں پر مدرسہ وارثیہ حج علوم سے ایک پیغام دے رہا ہوں, اور شریعت کی روشنی میں سیدوں پر زکات لینا حرام ہے اور زکات دینا جائز ہے. زکات دے سکتے ہیں, لے نہیں سکتے. کہیں سے زکات کی خوشبو آئی, امام حسین نے جیسے ہی اٹھایا منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. بچپنے کا عالم تھا, بچپنا تھا آپ کا. جیسے ہی منہ میں ڈالنا چاہا فوراً نبی مختار حضرت محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ رسول کے اہل بیت زکات نہیں کھاتے. نکل تو باہر کر دو. رسول کے اہل بیت زکات نہیں کھاتے. فوراً منہ میں انگلی ڈالا اور زکات کی وجود کو باہر کر دیا, تربیت کر دیا. راستے سے گزر رہے ہیں, حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. رسول بے قرار ہو جاتے ہیں, کہتے اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچو میدان کارزار میں امام حسین کے مقدس حلقوں پر جب نیزہ رکھا گیا ہوگا, چھری رکھی گئی ہوگی, اس وقت امام حسین کو کا جو پس منظر تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کتنی آپ کو جو ہے تکلیف پریشانی محسوس ہوئی ہوگی. برادران نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو کندھے پہ بیٹھائے ہوئے ہیں. دائیں کندھے پر امام حسن کو, بائیں کندھے پر امام حسین کو. صحابی نے دیکھا تو عرض کیا نعم المرکب رکبت یا غلام. اے بچے تیری سواری کتنی اچھی. نعم المرکب رکبت یا غلام, اے بچے تیری سواری کتنی اچھی ہے. فوراً حضور نے فرمایا ونعم الراکب ہوا, ونعم الراکب ہوا. اے صحابی تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے. دونوں طرف سے اچھائی ہے. اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے. اگر سواری بابرکت ہے تو سوار بھی بابرکت ہے. رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور سیدنا امام حسین پشت نبوت پر بیٹھ گئے. رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. کہ تعلیم رسول تھی. اے حسین, اے حسن, میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تیری محبت نے مجھ کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کیا. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی کا نام آ جائے اور خود رسول کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جس میں یہ کیفیت تعلیم ہو گئی, اگر یہ دنیا والوں کو دے دیا جائے تو اس کے صدقے میں تمام سجدے قبول ہو جائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ ہوا, قبول ہوا اور بے شک ہوا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارکہ پہ جب امام حسین بیٹھے ہوں گے اس وقت امام حسین کی یاد رسول کو آئی ہوگی یا نہیں, اور اگر آئی نہیں تو سجدے کو دور کیسے کیا, لمبا کیسے کیا, دراز کیسے ہوا کیا. معلوم ہوا کہ یاد آئی نہیں, یاد دلائی ہے. آنا اور ہے, لانا اور ہے. آنا اتفاقیہ ہوتا ہے, اچانک کوئی آ جائے آپ کے بیچ, اچانک لائٹ چلی گئی, اچانک اندھیرا ہو گیا. اور لانا اور ہے, اچانک روشنی کا انتظام کیا گیا. تو آنا اور ہے, لانا اور ہے. آنا اتفاقیہ ہے, لانا اصغر ہوتا ہے. جسے مجھے مدرسہ وارثیہ حج علوم میں لایا گیا تو ایک پروگرام منعقد ہوا جس کے ماتحت میرا آنا ہوا. تو برادران آنا اور ہے, لانا اور ہے. میں کہتا ہوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جس میں یہ کیفیت ہو گئی دنیا کو دیا جائے, تمام صدقے سجدے قبول ہو جائے, اور
السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ برادران، امام علی مقام کی وہ شہادت عظمیٰ ہے۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، پورے قرآن کو آپ سمیٹ دو، قرآن کی تمام سورتوں کو آپ سمیٹ دو سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کو آپ نے سمیٹا، اکٹھا کیا، یکجا کیا، تو کیا بنا؟ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن کو سمیٹا تو سورہ فاتحہ بنا، اور سورہ فاتحہ کو سمیٹا تو بسم اللہ شریف بنا، اور بسم اللہ کو سمیٹا تو کیا بنا؟ بے بنا۔ بسم اللہ کا بے بنا، اور بسم اللہ کے بے کو سمیٹا تو نقطہ بنا۔ کیا بنا؟ بسم اللہ کے بے کے نیچے نقطہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ کے بے کے نیچے جو نقطہ ہے، اسی نقطے کو حضرت مولائے کائنات، حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار فرماتے ہیں، انا نقطہ تحت الباب، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اب اس نقطے کو پھیلایا گیا تو بسم اللہ بنا، نقطے کو آپ نے پھیلایا تو بے بنا، بے کو پھیلایا بسم اللہ بنا، اور بسم اللہ کو پھیلایا تو سورہ فاتحہ بنا، سورہ فاتحہ کو پھیلایا تو پورا قرآن بنا۔ تو برادران جو ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن حضرت مولا علی کی ذات کو نہیں پہچانتے ہیں۔ علی مرتضیٰ حیدر کرار کی شان کو جنہوں نے پہچانا ہے، جنہوں نے جانا ہے، حضرت مولائے کائنات کی شان کو جنہوں نے پہچانا ہے، جنہوں نے جانا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے محبت کی ہے، یقیناً جو ہے مولا علی سے جنہوں نے محبت کی ہے، حضرت امام حسین سے جنہوں نے محبت کی ہے، امام حسن سے جنہوں نے محبت کی ہے، حضرت عباس علم سے جنہوں نے محبت کی ہے، کربلا معلقہ کے شہیدوں سے، مسلمانوں ہم اہل دل ہیں، اہل دل، ہم محبت سے ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمیں نماز ملا، روزہ ملا، حج ملا، زکات ملا، قرآن ملا، سب اہل بیت کے طفیل ملا۔ اگر اہل بیت کی ذات نہ ہوتی تو ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں نماز نہ ملتا، ہمیں جو ہے ایک بات دیگر ہے، ہمیں ہمارا ایمان نہ ملتا۔ آج ہمارے سینوں میں جو قرآن ہے، آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، ہمارے دل میں جو ایمان کی بو بقا ہے، یہ محبت علی مرتضیٰ ہے، محبت حیدر کرار ہے، محبت مشکل کشا ہے۔ حضرت بہلول دانا سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی داڑھی سے اچھی میرے بیل کی دوں۔ کیا فرمایا حضرت بہلول دانا سے کہ آپ کے داڑھی سے اچھی میری بیل کی دوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ اسے ثابت کریں کہ آپ کی داڑھی اچھی یا میرے بیل کی دوں؟ بیل سمجھ رہے ہیں؟ چار پیر والا جاتا بیل کی دوں۔ تو آپ نے فرمایا برادران، اور ایک جملہ اور بھی ہے کہ ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں، اپنے چہرے پر داڑھیاں رکھتے ہیں، سر پہ ٹوپی لگاتے ہیں، اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں، اور دل میں محبت حسین رکھتے ہیں، دل میں محبت شہدائے کربلا رکھتے ہیں، اپنے سینے میں محبت امام علی مقام رکھتے ہیں، تمام شہداء کی محبت رکھتے ہیں۔ تو اس شخص نے حضرت بہلول دانا سے کہا آپ کی داڑھی سے اچھی میرے بیل کی دوں، آپ اسے ثابت کریں کہ آپ داڑھی اچھی یا بیل کی دوں؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ اگر داڑھی والا ایمان یافتہ ہے، اگر داڑھی والا بخشش والا ہے، داڑھی والا بخشش والا ایمان یافتہ ہے، تو یقیناً جو ہے وہ داڑھی والا
सबके आपको करबला के पूरी मैदान में ले चल रहा हूँ, जिसका सदा सदा या हुसैन का नारा लगा रहा था। अली अकबर जामे शहादत पी चुके हैं, हुसैन मकतद से अली अकबर की लाश लेने में ला चुके हैं, अभी फर्श खाती पर लेटा ही रहे थे कि हज़रत ज़ैनब अली असगर को आगोश मोहब्बत के लिए खेमे से बाहर निकली। करबला का चक्कर मैदान तो पहले की चिलचिलाती धूप जवानी के अंगारे भड़का रही थी, उड़ती की खत खश्क था, चश्मा हयात का खौला हुआ था धूप से पानी फरात का। हजरत बिरादरान इमाम हुसैन करबला में हजरत अली असगर को आगोश मोहब्बत के लिए खेमे से बाहर निकले। उधर उमर के साथ पे मुका है, खबरदार हुसैन का बच्चा जिंदा ना जाने पाए। दो बूंद पानी के बजाय करबला में ऐसा जहरा हुआ तीर चलाया कि आने वाली में खरमने हस्ती को खाकिस्ता कर दिया। हजरत अली असगर को जो है आपके हकूम नाज़रीन को चीरता हुआ इमाम हुसैन के मुक़द्दस बाजू से पैबस्त कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने लाल को हजरत अली असगर को निशाने से बचाना चाहा, ना हो सका। नन्ना मुजाहिद की तरफ आखिरी निगाह इमाम के चेहरे पर डाली, बाप बेटे की निगाहें चार हुई, आपस में क्या गुफ्तगू ही मालूम नहीं। अलबत्ता करीना से समझ में आया, बेटे ने बाप से यही कहा, जान देती हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। आज से पूछता हूँ मुसलमानों, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे की मौत हो जाए तो ना जाने वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है। एक बाप के सामने अगर बच्चा तड़पता हुआ पानी के चंद कतरे के लिए तरस जाए तो वालिद उसका बाप परेशान ज़दा, तकलीफ ज़दा और कितना परेशान हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ हिम्मत हुसैन पर कि इस जिगर सोच हालात का मुकाबला करके भी यही अर्ज करते हैं, ए अल्लाह तेरा हुसैन तेरी रज़ा पर राज़ी है, जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। परवरदिगार आलम तेरा हुसैन खुश है, इसलिए कि इस इम्तिहान में 6 महीने का बच्चा भी कामयाब निकला। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। सबसे आखिर में हजरत इमाम हुसैन का नंबर आता है, जिनकी हजारों इनायतें आलम इस्लाम पर थी। इमाम हुसैन अमामत का चराग जलाए हुए थे, यजीद ने वो सलाह दिया, उस नूरे नबी के चराग को गुल कर दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। और जो चराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया, जो चराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। रात इमाम अली मकाम ने एक शहादत उज़्मा पेश की कि आज दुनिया इंसानी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। इमाम अली मकाम ने करबला में जो हम सबको दर्स दिया कि कुछ भी हो जाए सब्र और नमाज से दूरी वक्त इख्तियार करना, नमाज पर कायम दायम रहना। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने हमें नमाज का दर्स दिया है, हमें सब्र का दर्स दिया है और उसी सब्र और नमाज पे हमें कायम दायम रहना है। बिरादरान, जो आगे चलता है उसे इमाम कहते हैं, जो आगे रहता है उसे इमाम कहते हैं और जो पीछे रहता है उसे मुक्तदी कहते हैं। अहले बैत वो नहीं जो किताब से बोले, अहले बैत वो नहीं जो किताब से बोले, अहले बैत वो है जो बोले तो किताब बोले, जो पढ़े तो किताब पढ़े, जो कहे तो कुरान कहे। ये अहले बैत की शान है। मुसलमानों, जो आगे रहता है उसे इमाम कहते हैं, जो पीछे रहता है उसे मुक्तदी कहते हैं और जो हक पर रहता है उसे इमाम कहते हैं, उसे मुसलमान कहते हैं। और जो हक के पीछे रहता है और हक की पैरवी करता है उसे मुक्तदी कहते हैं। और मेरा अली जिस पर हक कायम और दायम रहे उस पर मेरा अली। मुसलमानों, उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं, हैदर कर्रार कहते हैं। मुसलमानों, उस अली की शहादत उज़्मा पर सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। बिरादरान, कुछ नसीहत आमेज़ बातें हैं, उसे आप हज़रात दोष गुज़ार कर ले। मैंने कुछ देर पहले आप हज़रात को समझाया कि सलाम का जवाब इतना तेजी से दो कि सामईन जो है उसे सुन ले, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है, ज़रूरी है। इसी तरह जब आप घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में गुर्बत तंगदस्ती बहुत है, आप मुझे कुछ नसीहत फरमाइए।
फरमाया तुम 3 बातों पे अमल किया करो। सहाबी रसूल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 3 बातों पर अमल किया करो, तुम्हारे घर से गरीबी, तंगदस्ती, परेशानी दूर हो जाएगी। पहला ये है कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम कर दिया करो। दूसरी बात ये है जब घर में दाखिल हो जाया करो तो एक बार सूरे इखलास पढ़ दिया करो, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दिया करो, एक बार सूरे इखलास शरीफ पढ़ दिया करो। और जब सूरे इखलास पढ़ लिया करो तो तीसरी बात ये है कि मुझ पर सलाम कर लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कि मुझ पर सलाम और दुरूद पढ़ लिया करो। ये नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और उसके घर से तंगदस्ती दूर हो जाती है। राजान अगर आप मस्जिद में दाखिल हो तो आप पहले दायां पैर आगे बढ़ाओ। जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दायां पैर आगे बढ़ाओ और जब मस्जिद से बाहर निकलो, खाने खुदा से बाहर निकलो तो पहले बायां पैर आगे बढ़ाओ। कौन सा पैर? बायां पैर। इसी तरह जब आप लिबास पहनो तो पहले दायां हाथ आगे बढ़ाओ और उसके बाद बायां हाथ आगे बढ़ाओ। और हमेशा जब नीचे का लिबास, नाक के नीचे का लिबास पहनो तो पहले बायां पैर, उसके बाद पहले जब नाक के नीचे का लिबास पहनो पहले दायां पैर, उसके बाद बायां पैर और बैठ के पहनना। ये सुन्नत तरीका है। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका जो बयान कर रहा हूँ, बैठ कर जो भी कपड़ा नाक के नीचे पहने आप बैठ कर पहने और ऊपर का लिबास जो भी पहले दायां हाथ, उसके बाद बायां हाथ। इस तरह एक सच्चे खुशअकीदा मुसलमान, सिर्फ बेलिसान सच्चे मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारो। और हमारे तलबा बरादरान तुम्हारे लिए नसीहत आमेज बातें हैं। इल्मे दीन हासिल करने के लिए अगर मुल्के चीन जाना पड़े तो जाकर के इल्मे दीन हासिल करो, क्योंकि उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, हदीस मुबारका हदीस बुखारी है, उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। इल्मे दीन हासिल करने के लिए अगर मुल्के चीन जाना पड़े तो जाकर के हासिल करो। बरादरान तुम इल्मे दीन हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। और जिस दिन तुम्हारे सीने में कुरान उतर जाएगा, जिस दिन तुम्हारे सीने में शरीयत के कानून नाफिज हो जाएंगे, शरीयत उतर जाएगी, जिस दिन तुम्हारे सीने में इनका नूर आ जाएगा, इंशाअल्लाह वज़ीर तुम्हारा अकीदा ईमान इतना मजबूत और पक्का होगा कि इंशाअल्लाह वज़ीर तुम्हारे ज़रिए से लोगों को नसीहत आमेज बातें मिलेगी, तुम्हारे रहन सहन चाल चलन तौर तरीके से लोगों को नसीहत मिलेगी। तो हमारे तलबा इल्मे दीन हासिल करो, क्योंकि अगर कुछ मर्तबा चाहो तो अपनी हस्ती को मिटा डालो। अगर कुछ मर्तबा चाहो तो अपनी हस्ती को मिटा डालो। ये दाना खाक में मिलकर पूरे गुलजार बनता है। अगर तुम चाहते हो हम एक खुश अकीदा हाफिज़ कुरान बन जाए, हम खुश अकीदा हम आलिम दीन बन जाए, मुफ्ती बन जाए, कारी बन जाए, तो मुसलमानों, हमारे ब्रादर, हमारे तलबा मुसलमानों अपने आप को इनके हासिल करने के लिए इनके जद्दोजहद में लग जाओ और खुश अकीदा होकर के मोहब्बत ईमान की रोशनी में इल्मे दीन तुम हासिल करना शुरू करो। इंशाअल्लाह वज़ीर तुम्हारे इल्म से हासिल हुए यकीनन तुम्हारे सीनों में नूर इल्म आ जाएगा, इनका नूर आ जाएगा, तुम्हारा सीना मुनव्वर हो जाएगा। बरादरान इल्मे दीन से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज लोग दौलत को चुरा सकते हैं, सब कुछ आपसे एक दूसरे से हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी ने एजुकेशन हासिल की है। अगर कोई शख्स एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, उसके पास तालीम है, डिग्री है, शिक्षा है, तो उससे कोई शख्स चुरा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में हर शख्स को खरीदार जो है खरीदने वाले मौजूद है, लेकिन शिक्षा को खरीदने के लिए, तालीम को खरीदने के लिए, एजुकेशन को खरीदने के लिए कोई शख्स दुनिया में मौजूद नहीं है। तो हमारे तलबा, हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, मदरसा वासिया हजुल उलूम के तमाम तलबा छात्र नसीहत आमेज बातें हैं। तुम हिम्मत और हौसला अफजाई से इल्मे दीन को हासिल करो। इंशाअल्लाह वज़ीर इसी इल्म से तुम दुनिया की सरबलंदी हासिल करोगे, क्योंकि सिकंदर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह था। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था। उसने मरते वक्त एक नसीहत दिया था, मरते वक्त एक नसीहत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा ले जाते वक्त मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर
کچھ نہ لے گئے۔ مخدوم سرکار فرماتے ہیں حضور مخدوم سرکار نے سلطنت حاصل کیا، بادشاہت حاصل کیا، بادشاہ سمرا کے بادشاہت کو ٹھوکر مار دیا، اور بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آپ نے درویشی فقیری اختیار کیا، اور آج جو ہے تارک السلطنت میر کبیر حد الدین سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا شریف میں آپ جلوہ افروز ہیں، اور 639واں آپ کا اسے مبارک منایا، رچایا، سجایا، بسایا گیا ہے، اور رچایا بسایا جا رہا ہے۔ برادران جو ہے حضور مخدوم سمنا نے بادشاہت کو ٹھوکر مارا اور اپنے درویشی حاصل کی، علم دین کو حاصل کیا، اور آپ جو ہے وقت کے تارک السلطنت بنے بیٹھے ہیں۔ جو بھی کوئی جاتا ہے چاہے اس کے پاس جو ہے لکا چھپا جو ہے جنات ہو، خبیث ہو، کسی طرح کا کوئی آسیبی معاملہ ہو، مخدوم کی چوچا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک بلی نے مخدوم کی چوچا کی بارگاہ میں لو لگایا تو اس بلی کو بلالی بی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ کوئی مہمان مخدوم سرکار کے جو ہے گھر میں آتا تھا تو وہ بلی اسی طرح 3 بار میاؤ میاؤ، جتنے مہمان رہتے تھے اتنی بار میاؤ میاؤ کہہ دیا کرتی تھی۔ ایک بار کا معاملہ یوں آیا کہ 3 شخص آئے مخدوم سرکار کے بارگاہ میں، لیکن بلی نے ایک بار میاؤ کا لفظ کہا، لوگ حیرت زدہ ہوئے۔ جب دسترخوان افطار کا وقت ہوا، سب افطار کرنے بیٹھے حاضر ہوئے تو جو ہے برادران جب دسترخوان سجا ہوا، سب کھانے پینے کے لیے لوگ بیٹھے تو 2 شخص اس میں نہیں بیٹھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب پوچھا گیا آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ ہم روزے سے ہیں۔ روزے دار کو بلی نے پہچان لیا، مخدوم کی چوچا اللہ والوں سے لو لگایا، تو اللہ والوں سے جو بھی شخص لو لگاتا ہے اس کے درجات اور مراتب بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی زینت چاندوں تاروں سے ہے تو زمین کی زینت اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری نور چاندوں سورج سے حاصل ہوتا ہے تو باطنی نور اولیاء اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جاہل کے مقابلے میں شیطان عالموں کو زیادہ بتلاتا ہے، وہ جانتا ہے عالم کے بگڑنے سے سارا عالم بگڑے گا۔ اور برادران علماء کی بارگاہ میں آؤ، زبان سنبھال کے رکھو، اولیاء کی بارگاہ میں آؤ، اندھی کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ اولیاء اللہ دل کے خطرات سے واقف ہوتے ہیں تو قلب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ برادران اپنی آنکھ کو پہچانو، تم خوش عقیدہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان بننے کی کوشش کرو، اور برادران بیعت ہونا مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر وہ شخص قیامت کے روز اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام سے مراد آپ کے پیر و مرشد جس کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہیں، مرید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ تو اپنی زندگی میں اگر اجالا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو اور خوش عقیدہ مسلمان بننا چاہتے ہو تو تمہیں ولی اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں پیر و مرشد کے ہاتھوں پر بیعت ہونا پڑے گا، تبھی تمہاری زندگی میں اجالا، چمک اور نکھار پیدا ہوگا۔ انہی باتوں سے میں سب ہوتا ہوا برادران اس مدرسے اس ادارے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کریں اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ادارہ آپ کے محلے کا ادارہ ہے، یہ مدرسہ آپ کے محلے کا مدرسہ ہے۔ یقیناً برادران یہ مدرسہ ترقی یافتہ ادارہ مدرسہ بنتا ہوا نظر آئے گا، اسی مدرسے سے جو ہے بچے حافظ قرآن کرتے نظر آئیں گے، عالم دین بنتے نظر آئیں گے، قاری بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی مدرسے سے بچے جا کر کے جب امامت کے مصلے پر فائز ہوں گے، امامت کریں گے تو مسلمانوں ہمارے برادران سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے تم دنیا میں کماؤ، دین کماؤ۔ جس نے دین کمایا ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، جس نے دنیا کمایا نمرود، شداد، حامان، فرعون جتنے کے بعد دیگرے گزرے ہیں، سب کے سبوں نے دنیا کمائی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہم قید خانے میں ہیں، اس لیے مسافر ہیں، قید خانے میں ہیں، ہم دنیا میں کمائے دین کمائے، آج سے خوش عقیدہ
عقیدہ مسلمان بن کر کے سچا سنی صحیح عقیدہ مسلمان بن کر کے ہم نماز کے عادی بن جائیں، قرآن کے عادی بن جائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے دلوں میں، دماغ میں، ذہنوں میں اللہ کریم نور علم عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اوپر سے بواؤں بلاؤں پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ رب کریم اس ادارے کو دین دنیا شمولی ترقی عطا فرما۔ مدرسہ عربیہ واسیہ علوم کو ترقی یافتہ مدرسہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کے اندر دین کا جذبہ عطا فرما، پڑھنے والے طلبہ طالبات کے اندر علوم نافع عطا فرما۔ رب کریم مدرسے ادارے کی دیکھ ریکھ کرنے والے ذمہ داران کے اندر دین کا جذبہ عطا فرما، سبوں کے اندر دین کا حوصلہ عطا فرما۔ رب کریم عزیز الصغر محمد اشعل علی کو اللہ اس ادارے کی مدرسے کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اس محلے اس قرب و جماعت کے لوگوں کو بھی اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کے ہم مسلمان کو ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبوں کو کربلائے معلقہ کا صدقہ عطا فرما، امام حسن حسین کا صدقہ عطا فرما، حضرت مولا علی کا صدقہ عطا فرما، حضرت عباس رمضان کا صدقہ عطا فرما، رب کریم شہداء کا صدقہ عطا فرما۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سردار مدار کرتے یزید حقا کی بنا لا الہ حسین، قدر حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت